ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سامعین ناظرین، افطار کی بابرکت نشریات آخری اختتامی پروگرام، اور یقیناً بڑا خوبصورت مہینہ سحر و افطار کی برکتیں ہم لوگوں سے جدا ہو رہی ہیں۔ 29 رمضان المبارک، اور ہو سکتا ہے کہ آج کا دن ہی چاند رات ہو، یا کل عید ہو، یا پرسوں عید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات، تمام نمازیں، تمام روزے قبول و منظور فرمائے، ہماری دعا ہے۔ سامعین و ناظرین، آج کی یہ نشریات آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہیں آئیفل ڈیولپر کے تعاون سے، ایم بی پراپرٹیز کے اور الاسر مال اپارٹمنٹس کے۔ یہ نشریات آپ دیکھ رہے ہیں 94 نیوز پر، اور ریڈیو آواز FM 107 کی فریکوینسی سے آپ یہ نشریات سن رہے ہیں۔ اور آپ کے ہمارا رابطے کا نمبر 0546 502 107، اور وہ ایڈریس جس پر آپ اپنے خطوط لکھ سکتے ہیں وہ ہے سلطان پلازا، 2nd فلور، جرمن چوک، منڈی بہاؤالدین۔ سامعین ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، آج اس کی اس افطار نشریات کی زینت بنے ہیں مولانا محمد ظفر اقبال فاروقی صاحب۔ مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ اسد شوکت صاحب، کل کی ٹرانسمیشن میں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ حافظ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ کا۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو یکم رمضان المبارک سے ہمارے ساتھ نشریات کرتے رہے ہیں، مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب۔ مولانا صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے۔ الحمدللہ، ڈاکٹر صاحب اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ کیسے گزر رہے ہیں بھیا آپ کے روزے؟ آپ الحمدللہ کافی ناگے ہو رہے ہیں آپ کے۔ تو ہمارے روزے گزر گئے ہیں، ناگے بھی ہو ہی گئے ہیں الحمدللہ۔ پتہ نہیں چلتا کہ پہلا پروگرام نے سحری کا کیا تھا، ایسے ہی اور ہے، آج ہم شروع میں ہم سحری افطاری کے دونوں پروگرامز کرتے رہے، کر رہے تھے، اور ہو سکتا ہے آج ہمارا آخری پروگرام ہو۔ بالکل۔ سامعین و ناظرین، آج کے انتہائی اہم موضوعات ہیں۔ میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے مولانا محمد ظفر اقبال فاروقی صاحب کی طرف جانا چاہوں گا۔ مولانا صاحب بتائیے گا، رمضان عبادات کی، مساجد کی رونقیں بحال رہی، بتائیے گا جو چاند رات، ہو سکتا ہے کہ آج کی رات ہی چاند رات ہو یا کل ہو، چاند رات کی فضیلت کے حوالے سے بتائیے گا کہ اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اس کے فضائل ہیں، کیا رحمت ہے، کیا برکت ہے۔ اور عید کے دن بتائیے گا کہ عید کے دن جو ہمیں انعام ملتا ہے 30 روزے رکھنے کا، اس میں ہمیں کیسے اپنی عید کو بسر کرنا چاہیے، اس حوالے سے بتائیے گا ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو۔ جی جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے۔ تو میں عرض یہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اور اس طرح فرض ہوئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون، ان کا مقصد کیا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب بات اختتام تک پہنچی کہ رمضان شریف ہم نے کیسے گزارا، ہم نے روزے کیسے رکھے۔ اب مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ متقی بن جائے، جو خدا چاہتا ہے۔ اور تقویٰ کس چیز کا نام ہے؟ تقویٰ اس چیز کا نام ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت نہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہی صرف قیام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جن باتوں سے خوش ہوتا ہے وہ باتیں کرنے، اور جن سے ناراض ہوتا ہے ان کو چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ اگر ہم نے وہ چھوڑ دیں تو ہم متقی بن گئے، اور جب متقی بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں۔ اور انعامات کیا ہیں؟ قرآن پاک گواہ ہے۔ قرآن پاک کہتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے کہ تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، میں نے جو جنت بنائی ہے وہ میں نے متقی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔ بے شک، یعنی صاحب تقویٰ لوگ جو ہیں ان کو جو اللہ انعام دیتا ہے وہ جنت کی صورت کے اندر دیتا ہے۔ اور جنت کیا ہے؟ جنت اب اللہ تعالیٰ کا وہ خوبصورت انعام ہے کہ جس کی آرزو ہر ایمان والا کرتا ہے، بلکہ یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی دعاؤں کے اندر جنت طلب کیا کرتے تھے۔ اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے کہ جنت کے حضور وارث ہیں۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جو جنت بنائی ہے، اگر متقی کو وارث بناتا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں بناتا ہے۔ حضور تو پہلے ہیں، لیکن ایک حضور نے ہمیں تربیت دی ہے، ہماری تربیت کی ہے۔ تربیت کیا کیا کہ اللہ سے جنت طلب کیا کرو، اور سرکار نے فرمایا کہ جب بھی رب سے جنت طلب کرو تو اس سے جنت الفردوس طلب کیا کرو۔
یعنی جنت کا جو اعلیٰ مقام ہے نا، اعلیٰ درجے کی جنت، وہ مانگا کرو. صرف رب سے صرف جنت کا سوال نہ کیا کرو بلکہ جنت الفردوس مانگا کرو. آپ یہ بھی دیکھیں کہ اتنی حضور کی رحمت ہے، بندہ گناہ گار سے گناہ گار کیوں نہ ہو، بندہ پہلے دن مسجد میں آیا ہے، بندہ آج اس نے توبہ کی ہے، تو اللہ سے جب جنت طلب کر رہا ہے تو حضور نے فرمایا پھر بھی جنت الفردوس ہی مانگو. اس لیے کہ وہ رب جو ہے وہ اتنا غفور الرحیم ہے، وہ اتنا کرم والا رب ہے، اس کا جو کرم ہے وہ اتنا بے پایا ہے کہ جب اس سے مانگا جائے تو تھوڑا نہیں مانگنا چاہیے، اس سے زیادہ مانگنا چاہیے. وہ کریم، اتنا کریم ہے کہ آپ کسی بندے سے مانگیں، تھوڑا مانگیں تو وہ خوش ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھوڑے پہ خوش نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے دیکھ اللہ کی ایک شان ہے. میں بڑے مختصر، محمود غزنوی بڑا بادشاہ تھا پوری سلطنت کا. تو ایک مرتبہ ایک بندہ اس کے پاس آیا، تو بڑی دور سے اس نے کہا کہ میں فلاں علاقے کا رہنے، سلطنت کے دوسرے حصے میں وہاں کا رہنے والا ہوں، میں آیا ہوں، مجھے رسائی دی جائے. بادشاہ تک رسائی ملی تو اس نے سوال کیا، کہنے لگا کہ میرا یہ سوال ہے. تو بادشاہ بڑا غصے ہو گیا. اس نے کہا بڑا عجیب بندہ ہے، تو مجھے جانتا نہیں ہے کہ میں اتنی بڑی پورے بر صغیر پر کا فرما روا ہوں، اور یہ جو تو نے سوال کیا ہے، تو نے مجھے دیکھا نہیں کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں اور یہ ایک حقیر سا سوال کر دیا. میرے کسی ملازم سے کرتا، پھر اتنا سفر کر کے آیا، وہاں کسی ملازم سے کرتا، تیری یہ تو حاجت وہاں بھی پوری ہو سکتی تھی، اور اب میرے پاس تو آیا، تم مجھے دیکھ کر سوال نہیں. اس نے کہا اچھا میں پھر سوال بدل لیتا ہوں اگر آپ ناراض ہوتے ہیں. اس نے کہا میری طرف دیکھ کے سوال کر. اس نے کہا اچھا پھر ایسے کرو، آپ اپنی جو سلطنت ہے نا، یہ بادشاہی، آدھی بادشاہی مجھے دے دو. اچھا بادشاہ پھر غصے ہو گیا. بادشاہ کہنے لگا عجیب بات. پھر اس کے چہرہ سرخ ہو گیا. بادشاہ اب کیوں غصے ہوئے؟ اس نے کہا پہلا تو نے سوال کیا، تو نے مجھے نہیں دیکھا، اور اب جو مانگا تو نے خود کو نہیں دیکھا کہ تیری کیا حیثیت ہے، تیری کیا اوقات ہے. اس نے کہا میں مانگنا نہیں چاہتا تھا، میں تجھے بتانا یہ چاہتا تھا، ایک زمین پر تو بادشاہ ہے، ایک میرا اللہ ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جو بادشاہیوں کا مالک ہے. اور اس کی شان یہ ہے کہ اس سے اگر کوئی بندہ تھوڑا مانگے، اپنے گھر کے اندر جو آٹا ہے اس کے اندر جو نمک ڈالا جاتا ہے اس نمک کا وہ سوال کرے، اللہ کبھی ناراض نہیں ہوتا. وہ اس کی چھوٹی چھوٹی آرزویں بھی سنتا ہے. بندہ اپنی چھوٹی چھوٹی آرزویں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے تو اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے. اگر کوئی بڑا سوال کرے، فقیر ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے 7 سمندروں کی بادشاہی کا بھی سوال کرے تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا تو اپنی اوقات تو دیکھ، نہیں، اللہ پھر بھی خوش ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جو جب انسان کو انعام دیتا ہے تو پھر ہمیں ان راتوں کے اندر اللہ تعالیٰ سے انعام مانگنا چاہیے. اور یہ راتیں بہت زیادہ اب لمحات جو ہیں یہ بڑے اہمیت والے ہیں. ان کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں، بخشش مانگیں، اپنے لیے مانگیں، رحمت مانگیں، اولاد کے لیے مانگیں، اپنے ملک کے لیے مانگیں، اپنے رزق کے لیے مانگیں، آپ جنت مانگیں، آپ دنیا کی بھلائی مانگیں، آخرت کی بھلائی مانگیں. ان لمحات کے اندر جو چاہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے لازمی مانگنا چاہیے. اور اگر نہ مانگا جائے، دنیا میں جس سے مانگیں وہ بندے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ ایک بار مانگے تو، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس سے جتنا مانگو اللہ خوش ہوتا ہے، وہ مانگنے والے کو پسند کرتا ہے، وہ اپنے دربار میں سوال کرنے والے سوالی پر خوش ہوتا ہے. تو اس لیے یہ جو لمحات ہے آپ نے سوال کیا ہے تو ان کے اندر ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے بہت زیادہ مانگنا چاہیے اور طلب کرنا چاہیے. باقی آپ نے کہا کہ عید کے بارے میں آپ کا سوال ہے، تو عید جو ہے نا، عید کسے کہتے ہیں؟ عید خوشی کا نام ہے. خوشی. اور حقیقی خوشی کسے ہوتی ہے؟ حقیقی خوشی اسے ہوتی ہے جس نے رمضان شریف اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر گزارا ہے. بے شک. جب بھی روزے دار روزہ افطار کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ افطار کرتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہے. ایک تو وہ خوشی ہے جو اس کو افطاری کے وقت ہوتی ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے. اور یہ زیارت کب ہے؟ اس پر کہا گیا کہ جو روزہ، ویسے تو اللہ تعالیٰ کی زیارت قیامت والے دن تو سب بھی کریں گے کہ قیامت والے دن زیارت ہوگی، روزہ دار نہیں. کہتے ہیں کہ قیامت والے دن تو سب کریں گے. روزہ دار کی خصوصیت یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی زیارت کرے گا. مرتے وقت اسے اللہ پاک کی اللہ تعالیٰ اپنے جلوے دکھائے گا. وہ اب زیارت کیسے کراتا ہے یہ اس کی شان ہے. بے شک. ٹھیک ہے. اور لیکن وہ
جس طرح شہید کے بارے میں ہے کہ شہید جو ہے اس کا جب قطرہ زمین پر گرتا ہے خون کا وہ اللہ کا دیدار کر لیتا ہے، بالکل اسی طرح روزہ دار جو ہے یہ اس کو یہ ایک اجر ملتا ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کی زیارت اس کو ہوتی ہے، اور دوسرا خوشی ہوتی ہے جب افطاری کرتا ہے۔ جب روزہ دار روزہ رکھ کے دن کو شام کے وقت سامنے پانی پڑا ہوتا ہے، چیزیں پڑی ہوتی ہیں، اور وہ پانی پی کر کتنی راحت محسوس کرتا ہے، کتنی خوشی محسوس کہ میں امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ اچھا آپ 30 دنوں کو گن کے لائیں، 29 دنوں کو گن کے لائیں تو عید آ جاتی ہے، اس دن کتنی خوشی ہوگی اس بندے کے دل کے اندر، اس بندے کے چہرے پر کتنی خوشی ہے یہاں ہوگی کہ میں 30 دن میں نے اللہ کی اطاعت کے اندر اس طرح گزارے ہیں۔ تو یقیناً حقیقی خوشی آپ جو روزہ دار جنہوں نے روزے نہیں رکھے آپ ان کے چہرے بھی دیکھ لینا، اور جنہوں نے رکھے ہیں آپ ان کو بھی دیکھ لینا، ایک ایسا روحانی نور ان کے چہروں پر قدرتی طور پر آ جاتا ہے، اور یہ کس بات کی علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ کے اندر سرخرو ہوئے ہیں، خوش ہوئے ہیں۔ تو ایک دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادات کا اس کے اندر ذکر فرمایا، یہ بھی فرمایا کہ یہ رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، شہر المواسات، یہ آپس میں ہمدردی ہمگساری کا مہینہ ہے۔ تو عید کے اندر جو ہے جس طرح رمضان شریف کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی یہ بندہ اس کو میں روزہ افطار کرا دوں، اہتمام کے ساتھ دوستوں کو بلاتے ہیں اور اپنے ملازموں پر جو ہے وہ پہلے سے زیادہ نرمی کر دیتے ہیں، شفقت کر دیتے ہیں، جہاں 8 گھنٹے کام لینا ہو 6 گھنٹے ڈیوٹی کر دیتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جو عید ہے، عید کے اندر تو اس کا آخری امتحان ہوتا ہے کہ ہم اپنی خوشیوں کے اندر بھی ان لوگوں کو شامل کریں، اور اکیلی خوشی کرنا اور ہوتا ہے جب آپ کا پورا معاشرہ خوش ہوتا ہے، گلی محلے والے خوش ہوتے ہیں، شہر کے لوگ خوش ہوتے ہیں، ملک کے لوگ خوش ہوتے ہیں، ہر کوئی سکون کے اندر ہوتا ہے۔ حقیقی خوشی جو ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے۔ اس لیے یہ جو عید ہے اس کو عید الفطر کہتے ہیں، یعنی فطرانے والی عید۔ اس کے اندر فطرانہ ہے، اور فطرانہ کیا ہے میں مختصر الفاظ میں کہہ دوں۔ فطرانہ کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عبادت کی جاتی ہے، جو روزہ رکھا جاتا ہے، بعض مرتبہ اس کے اندر ہم بشری کمزوریاں ہوتی ہیں، کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس کے مخالف ہم سے دانستہ یا نادرستہ ہو جاتی ہیں، تو حضور نے فرمایا کہ ان کا جو صدقہ ہوتا ہے نا اس کو فطرانہ کہتے ہیں۔ اس کے اندر جو کمی بیشی رہ جاتی ہے وہ جب آپ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، دیکھیں نا روزہ اللہ کے لیے رکھا تھا، لیکن اب کیا ہے کہ اگر کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اس کی مخلوق کو خوش کر لو، اب اس کی مخلوق کو خوش کر لو، اللہ پھر راضی ہو جائے گا، وہ چیزیں ساری معاف کر دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو فطرانے والی عید کہتے ہیں کہ باقی لوگوں کو۔ اب فطرانہ کیا ہے؟ یہ فطرانہ یہ ہے کہ ہر صاحب اس پر ایک نصاب ہے، جس طرح زکوٰۃ کا نصاب ہے نا وہی بالکل نصاب ہے، لیکن اس کے اندر فرق ہے، زکوٰۃ کے اندر اس کے اندر فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 1 سال کے بعد، کہ آپ وہ صاحب نصاب ہیں، 1 سال وہ مال آپ کے پاس محفوظ رہا تو آپ زکوٰۃ فرض ہوگی، لیکن اس کے لیے سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر عید والے دن آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے ہیں، پہلے آپ فقیر تھے تو عید والے دن اتنے پیسے آ گئے ہیں تو اب آپ کو فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اور فطرانہ جو ہے وہ ہر بالغ کا بھی ہے، نابالغ کا بھی ہے۔ اس طرح کہ اگر اس دن بچہ پیدا ہوا ہے تو فطرانہ آپ نے اس کا بھی ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے گھر کے اندر کوئی مہمان آیا ہے اور اس نے فطرانہ ادا نہیں کیا ہوا، اس دن ذمہ داری آپ کی ہے، آپ نے اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہے، اور اس سے پوچھنا ہے کہ تو نے فطرانہ ادا کیا یا نہیں کیا۔ اگر اس کو کر کے آیا تو الگ بات ہے، ہو گیا ہے، پھر نہیں کرنا۔ اگر وہ فطرانہ ادا کر کے نہیں آیا تو آپ نے اس کا بھی فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اور فطرانہ کس کو دینا ہے؟ جو مصارف زکوٰۃ والے کے ہیں وہی فطرانے کے مصارف ہیں، آپ نے ان لوگوں کو فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اور اس وقت جو پورے ملک کے اندر ہمارے فطرانے کا جو اعلان ہوا ہے، مفتی منیب الرحمان صاحب جو ہمارے رویت العال کمیٹی کے چیئرمین سابقہ تھے، وہ مفتی اعظم ہے پاکستان کے، تو ان کے اور دیگر جتنے بھی ہمارے دارالفتاء ہیں ان میں 170 روپے جی ایک بندے کا فطرانہ رکھا گیا۔ یہ کم از کم ہے یہ۔ اچھا، کیونکہ لوگوں کی جس طرح لوگوں کے سٹیٹس الگ الگ ہیں زندگی گزارنے کے، تو اسی طرح عام بندہ جو ہے اس کے لیے یہ اتنا ہے۔ اور اس کا جو حساب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ 2 کلو جو گندم ہے مارکیٹ کے اندر جو آپ کھاتے ہیں، اس کی جو رقم ہوتی ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اگر آپ صاحب ثروت ہیں
تو آپ گندم کی جگہ اتنی مقدار جو ہے وہ جو کی لگا لیں. اگر اور زیادہ آپ کا اسٹیٹس اپر ہے, وہ تو ہر بندہ جانتا ہے, خود جانتا ہے, ایسے ہی ہے, کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ پھر وہ کشمش کر لے, ٹھیک ہے, اور کھجوریں کر لے, کھجوروں کے بعد اگر اور بلند ہے پھر وہ کشمش کر لے, ٹھیک ہے. تو اس طرح بندہ جو ہے نا وہ خود دیکھے کہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ کے اندر کس طرح اپنا یہ فریضہ ادا کر کے اور اللہ کو بھی راضی کروں, اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کروں. تو یہ بہت لازمی ہے. حضور نے تنبیہ فرمائی, حضور نے فرمایا وہ بندہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے, وہ بندہ ہماری عیدگاہ کے, بے شک اس نے روزے رکھے ہیں, عیدگاہ کے جس نے فطرانہ ادا نہیں کیا وہ فطرانہ ادا کر دیا, اور اس کے لیے ضروری نہیں کہ عید والے دن ہی ادا کرے, اس کو پہلے بھی ادا کر دینا. جب رمضان شریف آتا ہے اس وقت سے اس مہینے کے اندر جب بھی ادا کرے ہو جائے گا, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ جو فریضہ ہے اس کو جتنا جلدی ممکن ہو یہ ادا کرنا. ٹھیک ہے, بالکل. سامعین و ناظرین, اگر آپ نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا تو اسے لازم ادا کریں. اور بالکل مختصر سا وقت ہے, میں چاہوں گا کہ حافظ اسد شوکت صاحب بارگاہ رسالت میں گلہائے عقیدت پیش کریں, اس کے بعد مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب کی طرف چلیں گے. دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, دلوں سے غم مٹاتا ہے محمد نام ایسا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے, نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے. انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی, انہی کے نام سے پائی فقیروں نے شہنشاہی, خدا سے بھی ملاتا ہے, خدا سے بھی ملاتا ہے محمد نام ایسا ہے. محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے, محبت کے کنول کھلتے ہیں ان کو یاد کرنے سے, بڑی خوشبوئیں لاتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور مدد حاصل ہے مجھ کو ہر گھڑی شاہ مدینہ کی, میری بگڑی بناتا ہے محمد نام ایسا ہے. اور میں فخری فکر دنیا آخرت سب بھول جاتا ہوں, مجھے جب یاد آتا ہے
مجھے جب یاد آتا ہے محمد نام ایسا ہے، نگر اجڑے بساتا ہے محمد نام ایسا ہے۔ نام مصطفیٰ ہے جب سے زبان پر، نام مصطفیٰ ہے جب سے زبان پر، رحمت برس رہی ہے میرے خاندان پر۔ سامعین و ناظرین، انتہائی خوبصورت نعت پیش کر رہے تھے حافظ اسد شوکت صاحب، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب، ان کی جانب جانا چاہوں گا۔ ان سے بتائیے گا عید کے حوالے سے، عید کی نماز کے حوالے سے اس کا کچھ تذکرہ جو ہے وہ بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، عید کی نماز کے حوالے سے یہ سوال بڑا اہم ہے، کیونکہ عید کی نماز ہمارے پاس ایک سال کے بعد آتی ہے، اور اکثر لوگ نماز پڑھنے کے حوالے سے نماز کا طریقہ بھی بھول جاتے ہیں، اور ایسا دیکھنے میں بھی آیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جہاں پہ کہیں پہ ریکارڈنگز ہو رہی ہوتی ہیں تو جب امام صاحب اللہ اکبر دوسری مرتبہ کہتے ہیں تو لوگ ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ اب ہاتھ اٹھانے کے سیدھا اپنے رکوع میں جانا ہے۔ ایسے ہی ہے، تو اس چیز کا طریقہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے، اور یہ طریقے جب نماز ہوتی ہے اس ٹائم بھی سمجھائے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ تاخیر سے پہنچتے ہیں تو طریقہ نہیں یاد ہوتا۔ اس میں یہ ہے کہ جب نیت باندھ لی جائے تو ثنا پڑھنے کے بعد 3 تکبیریں زائد ہوتی ہیں۔ اس میں طریقہ کار یہ ہے کہ جب امام صاحب کے اللہ اکبر تو دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھا کر آپ نے نیچے چھوڑ دینے، آپ نے اس ٹائم ہاتھ باندھنے نہیں ہے۔ پہلی تکبیر کے بعد بھی ہاتھ کھلے چھوڑ دینے، دوسری تکبیر کے بعد بھی آپ نے ہاتھ کھلے چھوڑ دینے، اور تیسری تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ دینے، اور امام سے سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، 7 سورت پڑھیں گے، اور رکعت مکمل ہوگی۔ دوسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں گے وہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے، اس کے بعد اپنی اگلی سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات ہوں گی، پھر اس وقت بھی پہلی تکبیر کے بعد دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر تیسری تکبیر کے بعد بھی دونوں ہاتھ اپنے کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اور پھر جب امام صاحب چوتھی مرتبہ اللہ اکبر کہیں گے تو ہم رکوع میں جائیں گے، تو اس طرح اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، بالکل سامعین و ناظرین، مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب نے عید کی نماز کا طریقہ بھی آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو عید کی رحمتیں برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ رمضان کی بابرکت نشریات کا اختتام ہوا ایسا آتا ہے جس میں محاسن نعت جیسے خوبصورت پروگرام آپ لوگوں نے دیکھے، سنے، قوالی کا اہتمام کیا گیا، نعتیہ مشاعرے کا اہتمام کیا گیا۔ اس کے علاوہ رمضان کی سحری کے پروگرام ڈاکٹر غلام عباس صاحب کرتے رہے، افطاری کی نشریات ہم لوگ کرتے رہے، مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب، علامہ محمد عدنان صاحب مسلسل نشریات کا حصہ رہے۔ اس کے علاوہ مختلف نعت خوان منڈی بہاؤالدین کے شفقت فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو خوش آباد رکھے جنہوں نے یہ محفل، یہ جہان جو ہے رحمت کا سجائی رکھا اور ہمارے ساتھ حصہ رہے۔ انشاءاللہ بشرط زندگی اگلے رمضان میں رمضان نشریات کے ساتھ آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اور میرے مہمانوں کو علامہ ظفر اقبال فاروقی صاحب کو، حافظ اسد شوکت صاحب کو، مولانا کاشف ایڈوکیٹ صاحب کو اجازت دیجیے۔ آپ کو عید کی خوشیاں بہت بہت مبارک ہو، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔